السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاکرمین الافضلین ومن تبعهم باحسان الی یوم الدین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے سیرت حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں کچھ ابتدائی ان کی زندگی کے حالات بیان کیے گئے تھے۔ آئیے آج کے اس جمعہ میں اسی کا سلسلہ ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑے اور دنیا کے مشہور و معروف تین بڑے بڑے مذہب ان کو ماننے والی ہستی ہے، جن کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو سب سے پہلا امتحان گزرا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں بت پرستی ہوتی تھی اور بتوں کو بنایا بھی جاتا تھا اور بتوں کو بیچا بھی جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ بڑا امتحان تھا، اس سے وہ باہر نکلے اور اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ پھر دوسرا امتحان یہ ہوا کہ قوم بھی دشمن اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم سے بھی نجات پا کر آگے بڑھ گئے تو بادشاہ وقت بھی خون کا پیاسا۔ اور پھر تیسرا امتحان یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، یعنی اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ سے باہر نکلے تو اس کے بعد کی جو زندگی ہے، اب آپ کی زندگی میں آپ کی ایک زوجہ ہے اور جس کا نام ہے حضرت سارہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو ازواج تھی، ایک حضرت سارہ اور ایک حضرت ہاجرہ۔ یہ حضرت سارہ پہلی زوجہ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر نکلے تو آپ نے اللہ کے حکم پر یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ لوگوں کو، یہ شہر والوں کو چھوڑ کر دوسرے شہر کی طرف میں نکل جاؤں اور دین اسلام کو وہاں پر میں پھیلانے کی کوشش کروں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، فاران پہنچے اور فاران سے نکلے نابلس پہنچے، پھر وہاں سے نکلے مصر پہنچے اور مصر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا حضرت سارہ علیہ السلام سے۔ حضرت سارہ علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ایک بھائی ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ اب ان کے ساتھ ان کے علاوہ کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی محنت کی، کافی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود کوئی کلمہ نہیں پڑا۔ اب آگے چل کر بحکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کیا تو دل میں خواہش تھی کہ کوئی ایسا میرا فرزند ہو جو اس دین حنیفی کو آگے بڑھائے، دین اسلام کو آگے بڑھائے اور میرا بازو بھی بنے۔
چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی عمر میں جبکہ اولاد کی کوئی توقع نہیں ہوتی، ایسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا۔ تقریباً 87 سال کی عمر میں، 87 سال کی عمر میں جب کہ اولاد کی کوئی توقع نہیں ہوتی، ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کے بطن سے جب پیدا ہوئے تو حضرت سارہ جو پہلی زوجہ ہے ان کے لیے یہ بڑی ایک عجیب بات تھی کہ میں ابراہیم کے ساتھ اتنے سالوں سے زندگی گزاری لیکن میرے سے بچہ نہیں ہوا، اور چھوٹی بیوی جو حضرت ہاجرہ ہے ان سے بیٹا پیدا ہوا۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے جب فرزند پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اب اللہ تعالیٰ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنائے تھے، خلیل اللہ یعنی اپنا دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی، اللہ تعالیٰ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم کے دل میں میری محبت سے بڑھ کر کسی اور کی محبت کبھی نہ ہو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 87 سال کی عمر میں جب بیٹا پیدا ہوا تو دیکھا کہ شفقت پدری جاگ اٹھی بیٹے کی محبت، بولے او ابراہیم تمہارے دل میں بیٹے کی محبت، خلیل اللہ یہ تو اللہ کا دوست ہے، بولے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب حکم آتا ہے۔ اب یہ مکہ مکرمہ میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں، بیٹا بھی ہو گیا، اور ایک ایسی وادی میں پہنچے ہیں جہاں کوئی جھاڑ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کھیتی نہیں، نہ کوئی میوہ ہے۔ ایسی جگہ پر یہ دونوں اور دونوں کے ساتھ ایک ننھا منا شہزادہ جس کو حضرت اسماعیل جس کا نام رکھا اسماعیل۔ اب یہ اسماعیل نام انہوں نے رکھا، یہ اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اسماعیل یعنی اس وقت کی جو زبان تھی وہ زبان میں ایل خدا کو کہتے تھے، یا ایل یعنی اے میرے خدا، اے خدا، اسمع سن لے، اے میرے خدا سن لے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام یہ پڑ گیا، اور وہاں پر جب مکہ مکرمہ میں کوئی کسی قسم کی آبادی نہیں، کوئی ایک انسان بھی نہیں ہے، ایسی جگہ پر ماں بیٹا باپ یہ تینوں وہاں پر موجود ہیں، اس کے علاوہ ایک بھی شخص وہاں پر موجود نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب حکم آتا ہے کہ ابراہیم اپنی بیوی کو، اپنے ننھے منھے بچے کو چھوڑ کے یہاں سے آگے بڑھ جاؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، حکم آتے ہی فوراً عمل کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام، یعنی اس میں دیر نہیں لگاتے، حکم ہوتے ہی فوراً عمل کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور بچے کو، جبکہ 87 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں، اتنے سالوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا، دونوں کو چھوڑ کر نکل گئے۔ اب ہے کہ بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام پکار کر کہتی ہے کہ او ابراہیم، پلٹ کر ہی نہیں دیکھتے، بولے یہ کیا بات ہے، یہ پلٹ کے نہیں دیکھتے، او ابراہیم کیا بات ہے، کدھر جا رہے ہو، پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے۔ پھر تیسری مرتبہ پھر پکار، حضرت ہاجرہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا حکم ہی ہے تبھی یہ کر رہے ہیں، اب بولے یہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ تب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کیا اللہ کی یہی مرضی ہے، اللہ کا یہی حکم ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے انگلی اشارہ کر کے کہا کہ ہاں اللہ کا یہی حکم ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دیکھیے ایک ایسی جگہ جہاں پہ بھیڑیے کا خوف، ہاں رات دن اور روٹی روزی کھانا پینا سب اس بات کی بھی فکر، لیکن اللہ کی ذات پہ کیسا بھروسہ ہے۔ آج لوگ شہروں میں رہتے ہیں، لوگ کھانا پانی ہر چیز کھاتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس واقعے سے ہم کو سبق لینا چاہیے کہ ایک ایسی شخصیت جو 70-80 سال کی عمر میں ہونے والے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو مکے کی ایک ایسی وادی جہاں پر کوئی ایک دوسرا انسان بھی موجود نہیں ہے چھوڑ کر، اور وہاں پہ نہ کوئی پھل ہے نہ کوئی اناج ہے، چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ساتھ میں ہے تو کیا ہے؟ تھوڑا سا توشہ ہے جس میں کھجور ہے، اور کھجور کے ساتھ تھوڑا سا پانی ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ابھی زمزم کا تو نام ہی نہیں ہے، زمزم کا جو کنواں ہے ابھی نکلا ہی نہیں ہے۔ ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جاتے ہیں تو مکے کے اطراف میں آپ نے جو پہاڑیاں دیکھی ہیں، وہ پہاڑی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، اپنی مکہ مکرمہ پر آپ کی نگاہ ہوتی ہے، کعبۃ اللہ شریف پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب میں میری اولاد کو یہاں پر آباد کر رہا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب میں میری اولاد کو یہاں پر آباد کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں، ایک ایسے علاقے میں جہاں پر کوئی زراعت نہیں ہے، جہاں پر کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب میرا مقصد یہ کہ یہ نماز تیری عبادت کرے، تیری عبادت کے لیے میں یہاں پر میری ذریت کو، میری اولاد کو چھوڑ رہا ہوں، فجعل افئدۃ من الناس، اے میرے رب میری دعا یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی لوگ آئیں گے ان کے دلوں میں محبت ڈال دے، وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھل عطا فرما، لعلکم یشکرون، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر بجا لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جو دو دعائیں کی، بظاہر تو ایسا تھا کہ وہ دو دعائیں قبول نہ ہوتی، لیکن اللہ کی شان کریمی یہ کہ اللہ جس کی چاہے اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک دعا یہ کیے کہ یہاں پر میں میری اولاد کو چھوڑ رہا ہوں، ایک ایسی وادی ہے جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، میرے چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں، اور وہاں پر تو پھل ان کو عطا فرما، ان کو کھانا پینا عطا فرما دے تاکہ وہ تیرا شکر بجا لائے۔ اب یہ دعا کر کے باہر نکل گئے، آگے چل کر کیا ہوا؟ آگے چل کر اللہ نے ایک ایسی دعا قبول کی کہ حضرت ہاجرہ اکیلی ہو گئی، حضرت ابراہیم چل پڑے۔ اب یہ حضرت ہاجرہ صفا مروہ یہ دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں ہیں۔ اب یہ صفا مروہ میں حاجی حج کرنے جاتے ہیں، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر چڑھتے ہیں، سنت ہاجرہ علیہ السلام کو یہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مناسک حج میں اس کو رکھ دیا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ اپنے بچے کے لیے، اب دودھ بھی جو آنا ہے وہ بھی بند ہو گیا، جو بچے کو پلایا جاتا ہے، اب وہ کیا کریں کہ وہ پریشان حال ہے، اب کروں تو کیا کروں۔ اب وہ جاتی ہیں ادھر دوڑتے ہوئے، کہیں کوئی کنواں مل جائے، کوئی انسان مل جائے، کسی سے تو توقع ہو کوئی مل جائے تو پانی کا انتظام ہو جائے، میرے بچے کو زندہ رہنے کے لیے میرے لیے کچھ ساز و سامان۔ صفا کی پہاڑی پر گئی، جا کر ادھر دیکھا، پھر خیال آیا بھیڑیے بھی پھرتے ہیں، پھر آ کر بچے کو دوڑتے ہوئے آ کر بچے کو دیکھتی ہیں، پھر دیکھ کر ادھر مروہ کی پہاڑی پر جاتی ہیں، پھر مروہ کی پہاڑی پر خیال آتا ہے کہیں کچھ نہ ہو جائے، مروہ کی پہاڑی پر جا کر اس علاقے کو دیکھتی ہیں، پھر دیکھ کر پھر اتر کر پھر بچے کو دیکھتی ہیں، پھر صفا کی پہاڑی پر جاتی ہیں، پھر اترتی ہیں، پھر بچے کو دیکھتی ہیں، پھر مروہ کی پہاڑی، ایسے ہی انہوں نے 7 چکر کیے۔ 7 چکر کے بعد کسی پر ان کی اچانک نظر پڑتی ہے۔ اب جب نظر پڑتی ہے تو وہ حیران ہوتی ہے کہ یہ اتنی وادی میں کوئی بھی نہیں، یہ آنے والا جو سامنے مجھے دکھائی دینے والا آخر ہے تو کون ہے؟ بتایا جاتا ہے وہ آنے والا کہتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، جبرائیل ہوں، میں جبرائیل ہوں۔ اب اس کے بعد وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں زمزم کا پانی دینے کے لیے۔ یہ وہ پانی ہے صرف حضرت ہاجرہ کو نہیں،
یہ وہ پانی ہے جو صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نہیں، یہ وہ پانی ہے جو پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ اب یہ آ کر جب ضرب لگاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی روتے روتے ایڑی جب گھسی جاتی ہے تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے۔ پانی کا جب چشمہ نکلتا ہے تو حضرت ہاجرہ اس خوف سے کہ یہ پانی تو اتنی گرم وادی میں، اتنی دھوپ میں پانی تو نکلا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی نکل کر نہ چلے جائے، یہ بہہ نہ جائے، نہ میرے پاس گھڑا ہے نہ کچھ پانی کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی چیز ہے، لہذا وہ کٹا بنانا شروع کر دیتی ہے اطراف سے، پانی بہہ نہ جائے۔ اب وہ پانی نکلتے ہی جاتا ہے، نکلتے ہی جاتا ہے، اتنا نکلتا ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام پریشان ہوتی ہے کہ یہ پانی کو روکوں تو کیسے روکوں؟ آخر میں یہ پانی کو کہتی ہے کہ رک جا رک جا، جس کو عربی میں کہتے ہیں تو یہ کلمات ادا ہوتے ہیں زمزم زمزم، جس کے معنی آتے ہیں رک جا رک جا، اور وہ پانی رک جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اماں ہاجرہ اگر یہ نہ کہتی تو یہ پانی پوری شہروں میں یہ پانی پھیلتا چلا جاتا، یہ زمزم کا پانی۔ بہرحال وہ پانی جب سے شروع ہوا اس وقت سے کبھی ختم نہیں ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی وہ پانی پیا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بھی پانی پیا، اور پھر اس کے بعد ماں کو دودھ آیا، بچے کو انہوں نے دودھ پلایا، اور پھر جیسا کہ پہلے میں نے کہا یہ وہ پانی ہے جس میں کھانے کی بھی طاقت ہے، پانی کی بھی طاقت ہے۔ اگر ہم صرف پانی پئیں گے تو پانی کا جو فائدہ ہوگا وہ ہم کو ہوگا، اگر ہم صرف کھانا کھائیں گے تو کھانے سے جو فائدہ ہمارے جسم کو ہونا چاہیے وہی ہوتا ہے۔ لیکن زمزم کا ایک پانی ایسا ہے جس میں کھانا کھانے کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، پانی پینے کا جو فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ پانی پیتی، اپنی زندگی گزر بسر کرتی۔ وہاں پر پانی کو دیکھ کر اب دیکھیے پرندوں کا جھنڈ اڑتے اڑتے اس مقام پر آیا، دیکھا کہ ایک ماں اور بیٹا دونوں ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہ پرندے گھومتے، وہ پانی پینے چلے جاتے، پانی پینا شروع کر دیتے۔ اس کے بعد وہاں سے قبیلے کا گزر ہوا، قبیلے والوں نے دیکھا کہ یہ پرندے یہاں پر کیوں ہیں، پتا ہے لگتا ہے کہ پرندے ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پہ پانی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہاں پانی کا کوئی کنواں ہوگا۔ قبیلے بنو جرہم والے جب جاتے جاتے دیکھے تو ایک پانی کا کنواں ہے جسے زمزم، انہیں تو وہ پتا بھی نہیں ہے کہ زمزم یہ اتنا برکت والا پانی ہے۔ ایک عورت خاتون ہے اور ایک معصوم بیٹا ہے، پیغمبر ہے، انہیں وہ بھی پتا نہیں ہے کہ یہ پیغمبر کی بیوی ہے، یہ پیغمبر ہے، انہیں وہ بھی پتا نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے ایک تنہا ایک اتنی بڑی وادی میں ایک عورت کو، ایک بچے کو دیکھا تو ان کے دل میں خود بخود احترام پیدا ہو گیا۔ دیکھتے ہی بڑی تعظیم کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ ہونا ہو یہ کوئی معمولی خاتون نہیں، ہونا ہو کوئی معمولی بچہ نہیں۔ انہوں نے بڑے ادب و احترام سے اجازت لی، اجازت لے کر اپنا ٹینٹ وہاں پر ڈال دیا۔ اس طرح سے مکے کی جو وادی ہے وہ وادی آہستہ آہستہ آباد ہونے لگی۔ آج آپ دیکھیے مکہ کتنا آباد ہو گیا، آج ہمارے شہر کے کتنے لوگ وہاں پر گئے، ہمارے ملک سے وہاں پر کتنے لوگ وہاں پر گئے، ساری دنیا سے لاکھوں لوگ وہاں پر گئے، پہلے سے وہاں پر کروڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ لیکن وہ شہر کو بسانے والے اگر ہے تو وہ کوئی مرد نہیں بلکہ خاتون کا حصہ ہے، جنہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو، اکیلی خاتون کو وہاں پر چھوڑا، اور آج اتنا آباد ہوا کہ پوری دنیا سے کروڑوں کی تعداد میں وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور وہ زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی جو زندگی میں جو ان کے ساتھ جو اعمال پیش ہوئے، جو انہوں نے کام کیے، اللہ تعالیٰ آنے والوں کو آگے عبادت کے طریقے میں، عبادت میں اس کو شامل کر دیا۔
کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہاں کے لیے خاص ہیں تو وہاں کے لیے خاص شامل کر دیا، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہاں کے لیے نہیں پوری دنیا میں کی جا سکتی ہے تو پوری دنیا والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا۔ جیسے صفا مروہ کی چکریں ہیں، حج کو جانے والا حج کو جائے گا، صفا مروہ پر وہ 7 چکریں لگائے گا، جتنی چکریں حضرت حاجرہ نے لگائی اتنی ہی لگانا پڑے گا، نہ 6 چکریں نہ 8 چکریں، 7 چکریں لگانا پڑے گا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جہاں پر تیزی سے دوڑی وہاں پر تیز چلنا پڑے گا۔ سنت حاجرہ کو تمام امت محمدیہ کے حاجیوں کے لیے مقرر فرما دیا۔ اسی طرح سے شیطانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری، حاجیوں کے لیے مقرر کر دیا کہ تم بھی وہاں پر جاؤ تو شیطانوں کو کنکریاں مارو۔ شیطان تو اس وقت بہکایا تھا، آج سے 4000 سال پہلے، اس کی کیا ضرورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو اپنی عبادت بنا کر بندوں کے لیے مقرر فرما دیا۔ آج جو بھی حاجی جاتے ہیں شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، تینوں شیاطین کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹے کی قربانی دی وہ قربانی ساری دنیا والوں کے لیے عام کر دی کہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی شہر میں رہنے والا ہو، کہیں پر بھی ہو، وہ بکرے کو ذبح کر لے گا، گائے کو ذبح کر لے گا، اونٹ کو ذبح کر لے گا۔ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا آ کر صفا مروہ کی چکریں تو نہیں لگا سکتا، لہذا جو حج کو آئے گا، جو عمرے کو آئے گا وہ صفا مروہ کی چکریں لگائے گا، جو حج کو آئے گا وہ شیطان کو کنکریاں مارے گا، جو حج کو نہیں آئے گا اپنے گھر میں رہے گا، اگر استطاعت ہوگی تو وہاں پر وہ قربانی کرے گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان اداؤں کو مقرر فرما دیا پوری دنیا کے مسلمانوں کو۔ اب یہاں پر ہے کہ ہم بقر عید کا موقع آتا ہے، یہ سنت ابراہیمی کو ہم آپ زندہ کرتے ہیں اور زندہ کر کے ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی ذات کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے لیے جو زمزم کا پانی ملا، اب زمزم کا پانی ادھر مل گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی دونوں وہاں پر رہنے لگے۔ پھر وہاں سے دونوں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر رفتہ رفتہ آگے بڑھتے چلے گئی تو ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ کام کاج کرنے کے قابل ہو گئے، تو وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اب ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ جو قربانی کا جو واقعہ ہے جو آپ نے سنا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ وہ ہم سنیں گے۔ اب یہاں پر چونکہ کچھ ذی الحج کے مہینے سے کچھ ضروری باتیں ہیں وہ بھی میں آپ حضرات کے گوشے گزار کر دوں۔ حضرات گرامی دیکھیے، ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو 10 ذی الحج، یہ ذی الحج کے جو 10 دن ہیں وہ 10 دنوں کی جو اہمیت ہے اس سے ناواقف ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم یہ 10 دنوں کے جو اہمیت ہے، جو اس کی فضیلت ہے، اس کو سنیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے، اب حدیث شریف میں آتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں۔ دیکھیے، آپ پہلے تو قسم انسان کی ایک فطرت ہوتی کہ پہلے تو وہ قسم نہیں کھاتا، اگر کوئی بات اہمیت کی ہے آپ کی نظر میں جب جا کے آپ قسم کھاتے، کسی کو یقین دلانا ہے تو، اور قسم جب کھاتے ہیں تو وہ چیز بات کی اہمیت ہو جاتی ہے، جب قسم کھائی جاتی ہے تو وہ بات کی اہمیت۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ پوری قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، بہت کم ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتے ہیں۔ تو یہ 10 راتوں کی قسم، یعنی ذی الحج کا جب چاند دکھائی دیتا ہے تو وہاں سے لے کر یہ 10 جو راتیں ہوتی ہیں ان راتوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے۔ ان راتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن، یعنی ذی الحج کی پہلی تاریخ سے ہی لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ ایک دن کا روزہ رکھنا
ایک سال کے پچھلے ایک سال کے اگلے گناہوں کا کفارہ اور گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک آدھ دن روزہ رکھتے ہیں، 10 ذی الحج کے سے پہلے ایک دن ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن 10 دنوں کے روزے کی بڑی فضیلت بتائی ہے۔ اور ان راتوں کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس طرح سے ایک ایک رات کی عبادت کا جو ثواب ہے وہ ثواب ایسا ہے جیسے شب قدر کی رات میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ شب قدر کو ہم رمضان کے مہینے میں تلاش کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں 1000 مہینوں، ایسے ہی یہ ذی الحج کی جو 10 راتیں ہیں وہ 10 راتوں میں عبادت کرنے کا یہ ثواب ملتا ہے۔ اب یہ کچھ علاقے کچھ شہر ایسے ہیں جہاں پر لوگ سنتے بھی ہیں، تو چونکہ ہمارے شہروں میں قربانیاں ہوتی ہیں تو قربانیوں کی طرف ہی ذہن ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس قربانی کی ہی عید ہے، کھانے پینے کی ہی عید ہے۔ یاد رکھیں اگرچہ کہ یہ سچ ہے لیکن لوگوں کو کڑوا لگتا ہے، شاید ہی ایک چند اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کر قربانی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ قربانی کے جانور کو لوگ خریدنے کے لیے جب جاتے ہیں تو جا کر بکرے کو پکڑتے تو اس کی ران پکڑتے، بولے بھائی کتنے کلو کا ہے، اس میں کتنا گوشت آتا۔ گائے کو دیکھتے ہیں تو اس میں کتنا گوشت آتا، اور جب گھر کو لاتے ہیں، اور بعض جگہ تو ایسا ہے کہ تول کر لوگ جانور کو خریدتے ہیں، بھائی 500 روپے کی کلو ہے، 1000 روپے کو کلو ہے، آپ جو بکرا اٹھانا ہے اٹھا لو۔ شریعت آپ کو کیا کہتی ہے؟ 10 کلو کا بکرا ہو گیا تو قربانی ہو گئی؟ شریعت یہ نہیں بولتی، آپ شریعت یہ بولتی کہ اگر بکرا ہے تو 1 سال کا ہو۔ آپ عمر دیکھیے، عمر پوچھیے، تجربے کار شخص سے عمر پوچھیے، اگر گائے ہے تو 2 سال کی ہو، اس سے کم عمر کی گائے کی جتنی قسمیں ہیں اس سے 2 سال کی کم عمر ہے، وہ اگر ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں کرتے کہ سستی جو گائے ہے وہ خریدنے کے لیے جاتی ہیں، بکرا کم قیمت میں لیکن 1 سال کا ہو، یا مینڈا ہو 6 مہینے کا ہو، لیکن 1 سال کے جانوروں میں اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ 1 سال کا دکھائی دیتا ہو۔ تو یہ قربانی کے جو مسائل ہیں اس سے واقف ہو کر قربانی کا جانور خریدنا چاہیے۔ اور پھر ایک اہم بات یہ بھی کہتا چلو تاکہ لوگ قربانی سے پہلے ہی یہ اس سے بھی جو ہے ہوشیار ہو جائیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قربانی کے حصے میں شامل ہو جاتے ہیں، قربانی کے حصے میں شامل ہونے کے لیے کہیں پہ بھی باہر دیکھ لیتے، بولے کہاں ہے دیکھو، بولے قربانی کا حصہ وہاں کتنے میں ہے؟ 4000 میں، وہاں کتنے میں ہے؟ 3500 میں، وہاں کتنے میں ہے؟ 4500 میں۔ بولے بھائی 3500 والا لے لیں گے۔ اب جا کے وہاں پہ بھی پوچھتے، بولے بھائی آپ 3500 میں تو کتنے کلو گوشت دیتے یہ بولو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ قربانی دینے والا اگر اس کے دل میں گوشت کھانے کی اگر نیت ہے تو اس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ گوشت کھانے کی نیت سے قربانی دینا ہی نہیں، صرف اللہ کے لیے قربانی دینا۔ گوشت کی نیت اگر اچھا، ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، آپ جا کر ایک حصے کے ایک سینٹر پہ چلے گئے، جا کے آپ اپنے پیسے دے دیے، اس کے علاوہ 6 آدمی ایسے ہیں جو آپ کے علاوہ ہیں وہ حصے کے پیسے دیے، وہ اب ٹوٹل پورے 7 آدمی ہو گئے، 7 آدمی ایک گائے میں شامل ہو گئے۔ وہ 7 آدمیوں میں ایک ایسا شخص ہے جو جس کی نیت گوشت کھانے کی ہے، تو دیگر دوسرے لوگوں کی بھی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسی جگہوں پر تلاش کرنا جہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں، خاندان میں، قبیلے میں، قریبی لوگوں میں جو حصے والے جو لوگ رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں کسی کے بھی پاس اور جا کر جو ہے، اور وہ حصے بھی جو ہوتے ہیں وہ حصے بھی ایمانداری سے تقسیم نہیں کیے جاتے۔ بہرحال یہ قربانی کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ یہ قربانی کا گوشت جب ہم کو ملتا ہے تو ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، غریبوں کو بھی دینے کا حق ہے، رشتہ داروں کو بھی دینا ہے، سب کچھ ہے۔ قربانی کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کیے جائیں گے۔ بہرحال یہ قربانی کے متعلق میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قربانی کے علاوہ
یہ جو 10 راتیں جو آنے والی ہے، جو 10 دن جو آنے والے ہیں، اس کے اندر حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ، ان کے تابعین، ان کے تبع تابعین کا یہ معمول رہا کہ یہ دنوں میں توحید کا پرچار، اللہ اکبر زیادہ گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے رہے۔ آپ دیکھیے سعودی سے جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا اس پر بھی یہ تسبیحات اسی لیے سنائی جاتی ہے تاکہ سب کی زبان پر جاری ہو۔ ہمارے یہاں 10 ذی الحج تک کوئی ایک بھی فرد ایسا نہیں دکھائی دیتا، شاید لوگ کرتے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی بھی ایسے افراد نہیں تو جو یہ تسبیحات پڑھتے، کثرت سے یہ تسبیحات کو پڑھتے رہیں۔ اور دوسری تسبیحات کلمے ہیں، چہارم کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جو تسبیحات ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب کہ سب کے سب لوگ مر جائیں گے، ایسی تسبیحات پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، تو ان کے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، ان کے ایمان کو تازہ کرے گا۔ آپ 10 دن پڑھ کر آزما لیجئے، آپ اپنے اندر ایک روحانی ایک الگ سی طاقت محسوس کریں گے۔ جیسا کہ اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر صاحب ایک طاقت کی ایک ٹانک دے دیے اور یہ بولیں یہ 8 دن 1 ہفتہ استعمال کر کے دیکھو کہ آپ کے جسم میں ایک الگ توانائی آئے گی، اور وہ آتی بھی ہے تو محسوس بھی ہوتا ہے، ایسے ہی 10 دن تک آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر عمل کریں۔ آپ خالی اوقات میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، آپ یہ پڑھتے رہیں۔ آپ کی روحانی میں کتنا تبدیلی آئے گی آپ خود محسوس کریں گے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ 10 دن پہلے میں جیسے ہی یہ تسبیح شروع کیا، جب تو میرے اندر یہ کیفیت محسوس نہیں تھی، اب میرے اندر بڑا سکون دکھ رہا ہے۔ اب میرا غصہ، میں بچوں کو غصہ کرتا تھا، میں کسی کو گالی گلوچ کر دیتا تھا، وہ سب چیزیں میری اندر سے چلی گئی، میرے اندر سے یہ چیزیں سب ختم ہوتی چلے جا رہی۔ تو یہ 10 راتیں 10 دن بڑی اہمیت کے ہیں۔ راتوں میں بھی تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ بزرگوں کا، اللہ والوں کا طریقہ کار رہا ہے کہ ذی الحج کا چاند دکھنے کے بعد یہ اعمال کیا کرتے تھے۔ دن میں روزہ رکھنا، رات میں عبادت کرنا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ مستحب ہے قربانی دینے والا ذی الحج کا جب چاند دیکھ لے تو اپنے ناخن نہ کاٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ قربانی دینے والا ہے تو ذی الحج کی پہلی تاریخ سے ہی اس کے جسم کا ہر بال اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتا ہے، اور اس کے پورے جسم کے بدلے وہ قربانی ہوتی ہے۔ اگر ہم ناخن نکال لیتے ہیں تو اس کا بدلہ نہیں، بلکہ وہ تو ہمارے جسم سے الگ ہو گیا ہے۔ اس لیے ذی الحج کی پہلی تاریخ سے پہلے ہی آپ کو بال کٹوانا ہے، سر کے بال ہو یا مونچھ ہو یا ناخن ہو تو پہلے نکلوا لیں، اور ذی الحج کے 10 دنوں تک قربانی ہونے تک اس کا اہتمام کریں۔ اس کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور ان حضرات کے لیے ان دنوں میں ان کو یاد کرتے رہیں جو ہمارے محلوں سے، ہمارے شہروں سے، ساری دنیا سے حج بیت اللہ کے لیے گئے، اور حج بیت اللہ کے لیے جب وہ گئے ہیں اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے سب کچھ لوگوں کو چھوڑ کر وہاں پر گئے ہیں، تو وہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں، تو ہم یہاں پر وہ دنوں میں عبادت کرتے رہیں۔ اے اللہ، آج ذی الحج کی فلاں تاریخ ہے، حاجی میدان عرفے میں ہوں گے، حاجی میدان مینا میں ہوں گے، حاجی مزدلفہ میں ہوں گے، حاجی جمرات میں ہوں گے، حاجی قربان گاہ میں ہوں گے۔ اے اللہ، ان کی دعاؤں میں جیسے گنہگار کو بھی شامل فرما۔ لوگ جو یہ دنوں میں حاجیوں کو یاد کر کے تڑپتے تھے، تاریخ میں آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جلد سے جلد حج کو بلا لیا۔ ان کی وہ تڑپ، ان کی وہ یادیں، ان کی وہ دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کو حج بیت اللہ کے لیے بلا لیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جو سیرت ہے، دین حنیفی ہے، ملت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سیرت، وہ سنتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے، ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اور جو حضرات بھی دعا کی گزارش کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عطا فرمائیں۔ ہمارے مقصود بھائی کے گھر میں ICU میں ہیں، آپ کے والد محترم، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عطا فرمائیں۔ اور جو بھی بیمار ہیں، جو بھی دعاؤں کی درخواست کی ہیں، جو بھی پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔